سورہ نمل آیت نمبر 10 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رسالت سے نوازا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اللہ ہوں اور عزیز حکیم ذات ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں وَأَلْقِ عَصَاكَ، اے موسیٰ اپنی لاٹھی ڈال دیجئے۔ فَلَمَّا رَأَاهَا، پس جب دیکھا اس موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو، اس سٹک کو، عصاک کہتے ہیں سٹک جو ان کے پاس تھی، اللہ نے فرمایا ڈال دیجئے۔ بس ڈالنے کے بعد کیا ہوا کہ جب دیکھا انہوں نے اس لاٹھی کو، اس سٹک کو، تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ، کہ وہ لہرا رہی تھی، وہ حرکت کر رہی تھی گویا کہ وہ ایک سانپ کی طرح ہو۔ وَلَّا مُدْبِرًا، نبی جیسی ہستی بھی ڈر گئی پیٹھ پھیر کر۔ وَلَّا، وہ مڑ گئے پیٹھ پھیرتے ہوئے۔ وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ پھر انہیں آواز دے کر کہتے ہیں، بہت ہی سمجھنے والی یہ چیز ہے، کہتے ہیں یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ خوف مت کھائیے، جبکہ دیکھیں ایک بشری تقاضا ہے، ایک انسان ہونے کے ناطے وہ گھبرا گئے کہ یہ کیا ہوا اور یہ سانپ بن گیا۔ سانپ سے بچنے کے لیے تو ہر کوئی بھاگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ڈریے مت، انی لا یخاف لدی المرسلون، یہ بڑی سمجھنے کی چیز ہے کہ انی لا یخاف لدی المرسلون، بے شک نہیں خوف رکھتے ہیں میرے پاس رسول، یعنی رسول میری باتوں کو دیکھتے ہیں تو ڈرا نہیں کرتے ہیں، الا سوائے وہی ڈرے گا من ظلم، جو شرک کرے گا، جو حق مارے گا، جو ظلم کرے گا۔ یہ ہم سب کے لیے بڑی سمجھنے کی آیت ہے اگر آپ سمجھیں تو۔ مجھے بہت سمجھ آئی کہ ان شارٹ اس میں بتایا یہ گیا کہ میرے پاس ڈرتے نہیں ہیں لوگ، ڈرنا تو ان کو چاہیے جو شرک کرتے ہیں، جو حق مارتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ آپشن دے رہے ہیں کہ ثم بدل حسنا، پھر یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بدل لیں اپنے عمل کو نیکی سے، بعد سوء، برائی کے بعد، فإنی غفور الرحیم، پھر بے شک میں بھی بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہوں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ بات ہو رہی تھی کہ اے موسیٰ میں اللہ ہوں، اور ابھی ان کو آگے بتائیں گے کہ آپ فرعون کے پاس جائیے، لیکن ابھی بات ہو رہی تھی کہ یہ لکڑی آپ ذرا ڈالیے، اور وہ سانپ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے۔ اللہ نے کہا گھبراتے نہیں ہیں، گھبرانا تو ان کو چاہیے جو شرک کرتا ہے۔ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر بھی اس شرک کے بعد بھی، اس ظلم کے بعد بھی اگر انسان استغفار کر لے، اپنی اس برائی کو بدل دے نیکی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، شرک کے بعد بھی بخش دیں گے، بڑے رحیم ہیں۔ اور اب اللہ تعالیٰ ایک دوسری بات ان کو کہتے ہیں، دوسرا معجزہ دیتے ہیں کہ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اور داخل کیجئے اپنا ہاتھ اپنی جیب میں، یعنی اپنے گریبان میں، کیونکہ ہماری جیب کس سائڈ پر ہوتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ داخل کیجئے اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں، تخرج بیضاء من غیر سوء، نکلے گا وہ ہاتھ بغیر کسی بیماری کے، برائی کے، عیب کے، یعنی وہ چمکتا ہوا جو نکلے گا تو اس میں نہ کوئی عیب ہوا ہوگا، نہ کوئی بری چیز ہوئی ہوگی، بس یہ معجزہ ہے، ہاتھ چمکتا ہوا نکلے گا۔ اور دیکھیں یہاں بہت ہی انفارمیٹیو آیت ہے کہ فی تسع آیات، فی تسع آیات، تس کہتے ہیں 9 کو، 9 کے فگر کو، 9 کو۔ تو اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات دیے جائیں گے،
یہ 9 میں سے 2 ہیں. یعنی آپ نے دیکھا کہ 9 معجزات یا لازماً پچھلی کتاب میں اس کی تصدیق آئی ہوگی، کیونکہ آگے دیکھیں آیت کیا بتا رہی ہے کہ یہ 9 میں سے ہیں. الی فرعون و قومہ، طرف فرعون کے اور اس کی قوم کی یہ آپ کو معجزات دیے جا رہے ہیں. انہم کانوا قوما فاسقین، کہ بے شک وہ جو فرعون اور اس کی قوم ہے یہ ہو گئے ہیں قوم بہت ہی نافرمان، بہت ہی بد کردار لوگ ہو گئے ہیں. فلما جاءتہم، اب جناب بہت شارٹ کٹ میں بتایا جا رہا ہے کیونکہ آگے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا قصہ شروع ہو جائے گا. ہم نے آپ کو پچھلی آڈیو میں بھی کہا تھا کہ سورہ نمل کو آپ اس سطح سے دیکھیں، آپ اس نظریے سے اس کو پڑھیں کہ قرآن اتنی واضح کتاب ہے کہ اس کے ہونے پر معجزات کی ضرورت تو ویسے بھی نہیں پڑتی ہے، لیکن انسان معجزات چاہتا ہے اور اللہ نے اپنے پچھلے نبیوں کو معجزات دیے، اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کوئی واضح معجزات نہیں دیے گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولم یکفی، کیا کافی نہیں ہے کہ تیرے رب نے تجھ پر وہ باتیں نازل کر دی جو پچھلے علماؤں نے چھپا کے رکھی ہوئی تھی، اور جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی کتابوں سے بلانگ نہیں کرتے تھے، انہوں نے ان کتابوں کو اسٹڈی نہیں کیا تھا، اور فرشتے نے آ کر، روح الامین نے آ کر، جو کہ ابھی آپ نے سورہ شعراء کے آخری رکوع میں پڑھا کہ یہ نازل ہوا ہے روح الامین کے ذریعے سے، تو روح الامین نے وہ باتیں بتا دی جو علماء چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے. وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ آنے والے نبی کے پاس کون سی نشانیاں ہوں گی، اور موسیٰ علیہ السلام کے جو فرعون کے پاس آئے تھے، فرعون والوں کو بھی پتا تھا کہ نبی آئے گا اور وہ کیسی کیسی نشانیاں لائے گا، جس پر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آیت نمبر 13 میں بتایا جا رہا ہے کہ پس جب وہ موسیٰ علیہ السلام آئے ہماری آیتوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ آیت کو کیا کہہ رہی ہیں؟ مبصرہ، یعنی آنکھ کھول دینے والا معجزہ تھا. جیسے کتاب اتنی مبین ہے، ایسا ہی معجزہ بھی لوگوں کی آنکھیں کھول دیتا. لیکن لوگوں نے جواب کیا دیا کہ ھذا سحر مبین، انہوں نے اسے جادو سے کنسیڈر کیا، انہوں نے کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں، جادو ہے. اسی لیے فرعون نے کہا کہ بلاؤ شہروں سے بڑے بڑے علم والے جادوگر، اگر یہ 2 کام موسیٰ علیہ السلام ایز اے نبی کر سکتے ہیں اللہ کے حکم سے کہ لکڑی کو سانپ بنا سکتے ہیں، ہاتھ کو چمکتا ہوا نکال سکتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ میں دوسروں کو بھی بلا کر دکھاتا ہوں کہ دیکھو یہ میرے بندے بھی یہ دونوں کام کر سکتے ہیں. جبکہ کچھ آیتیں یوں بتا رہی ہیں کہ ان کے پاس نشانیاں تھیں، لیکن ہم بار بار سوچیں گے کہ ہم تھوڑی پازیٹیو فیلنگ رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے کہا ہوگا کہ یہ جادو ہی ہے، میں آؤ تمہیں دکھاتا ہوں میرے بندے بھی کیسے کرتے ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ قصہ دوسری آیتوں میں آ رہا ہے، اس سورہ نمل میں یہ قصے کو بیان نہیں کیا گیا، اور کچھ بس یوں شارٹ کٹ میں بات ہو گئی کہ بس جب وہ آئے ان نشانیوں کو، ان آیتوں کو، ان معجزات کو لے کر جو کہ آنکھ کھول دینے والا تھا، لیکن انہوں نے اسے جادو ہی کنسیڈر کیا. وَجَحَدُوا بِهَا، یہ بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. وَجَحَدُوا بِهَا یہ حجت سے نکلا ہے، انہوں نے ان سے بحث و مباحثے کیے، جھگڑا کیا، حجتیں کی، انکار کیا. اللہ بتا رہے ہیں وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسَهُمْ، وَاسْتَيْقَنَتْهَا یہ ایکچولی اس کا دیکھیں، اس کا اوریجن کیا آ رہا ہے کہ انہیں یقین ہو چکا تھا وہ معجزات کو دیکھ کر. یعنی اس وقت کے علماء، عام پبلک کو تو ہم اتنا نہیں لیتے، لیکن علماء، فرعون جو کہ بہت بڑا علامہ بنتا تھا، بہت دین کی حفاظت کرنے کا ڈنکا بجاتا تھا، اسے یقین ہو چکا تھا کہ یہ واقعی
اتنا بڑا الزام رکھتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے ہیں، کس طرح میرے عذاب سے بچ چکے ہیں اور اب کیسا بڑا معجزہ لائے ہیں. اللہ ہمیں اندر کی بات بتا رہے ہیں، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ. یہ بہت بڑے دو لفظ ہمیں مل گئے کہ اسے یقین آ چکا تھا ان معجزات کے بارے میں کہ یہ واقعی رسول ہیں. ان کے دلوں نے یہ بات کو مان لیا تھا، لیکن انہوں نے ظلم و علوا، یعنی ظلم اور سرکشی اور غرور کی بنا پر انہوں نے اس حق کو ریجیکٹ کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پس تم دیکھ لینا کہ جو حق کو جھٹلاتا ہے کیسے ہوتا ہے انجام فساد کرنے والوں کا. یعنی آپ نے دیکھا کہ مفسد، فساد کرنے والا کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کی کتاب کے خلاف چلتا ہو، جو رسول کے خلاف جاتا ہو، اور رسول وحی کے ذریعے سے بات کرتے ہیں تو ادھر تو معجزہ دکھا رہے ہیں اور اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ انہیں یقین آ چکا تھا ان کی سچائی کا، لیکن انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا. اور یہاں پر آج سورہ نمل میں ان کے قصے کو یہیں پر اینڈ کیا. اور ہم ہمیشہ اپنے انسٹیٹیوٹ میں یہ بات بتاتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی چیپٹر میں، یعنی اس وقت آپ جو چیپٹر نمبر 27 پڑھ رہے ہیں جس کا نام نمل ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کوئی نہ کوئی ذریعے سے وہ قصہ اس کے سینٹرل تھیم سے بلانگ کرتا ہوگا، جو سورہ نمل کے ارد گرد گھومے گا جو ٹاپک. اب آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اینڈ ہو گیا کہ ان کو رسالت ملی، ان کو معجزے ملے، لیکن اس نے یقین نہیں کیا جبکہ دل اس کا مان چکا تھا. اور اسی کے ہی ساتھ اب آپ دیکھیں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا قصہ شروع ہوگا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے دونوں کو بہت علم سے نوازا تھا. وَقَالَا، آپ دیکھیں گے تسنیہ آ رہا ہے. وَقَالَا، دونوں نے کہا الحمدللہ، یعنی اللہ نے انہیں علم سے نوازا ہوا تھا. دونوں نے کہا الحمدللہ، تمام تعریف اللہ اس ذات پاک کی. فضلنا علی کثیر، فضیلت دی ہے اس نے ہمیں بہتوں پر، بہت لوگوں پر ہمیں فضیلت دی ہے. من عبادہ المؤمنین، اور ایون مومن بندوں کے مقابلے میں بھی اللہ نے ہمیں بہت کچھ نوازا ہوا ہے. میں سمجھتی ہوں ہم سب کو یہ بات کہنی چاہیے کیونکہ ہمیں کسی نہ کسی سے زیادہ ضرور ملا ہے. سوچئے، آپ خود بھی یہ بات کو ضرور سوچئے گا کہ بے شک ہمیں سب کچھ نہیں ملا، لیکن ہمیں پھر بھی بہتوں میں، بہتوں سے زیادہ ہمیں اللہ نے ہر لحاظ سے نوازا ہوا ہے. تو جناب وہ بڑے عبادت گزار تو ہوں گے، لیکن یہاں پر ان کی بتائی جا رہی ہے شکر گزاری کہ وہ اللہ کی دین پر اتراتے نہیں تھے، تکبر نہیں کرتے تھے، اور وہ بھی علم جیسی چیز پر جس پر اللہ فرماتے ہیں کہ فرعون کو اور اس کے بڑوں کو بھی یہ غرور تھا کہ یہ ہمارا علم ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے. سوری، وہ اللہ کو تو کنسیڈر نہیں کرتے تھے. انہوں نے کہا یہ علم کی بنا پر ہم اتنے طاقتور ہو چکے ہیں. اور اسی کمپیریزن میں سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام آ رہے ہیں کہ وہ بھی علم حاصل کرتے ہوں گے، لیکن وہ تمام کریڈٹ اللہ تعالیٰ کو دیتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں کثیر لوگوں پر فوقیت دی ہے. اور پھر آگے ایک اور پوائنٹ بڑی پیاری بتائی جا رہی ہے کہ وارث بنایا اللہ نے سلیمان کو داؤد علیہ السلام کا. اس سے اور کنفرمیشن ملی دونوں باپ بیٹے تھے. وقال، اور کہا سلیمان علیہ السلام نے یا ایھا الناس، یعنی بیٹا علم میں اتنا مضبوط اور دوسرے معاملوں میں بھی اتنا مضبوط ہو چکا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اے لوگوں، علمنا، علم دیا گیا ہے ہمیں منطق الطیر، پرندوں کی بولی کا ہمیں علم دیا گیا ہے. آپ دیکھیں کہ علم میں خاص علم کیا تھا کہ آج بھی ہم نہیں سن پاتے ہیں کہ کسی کو پرندوں کی بولی کا علم دیا گیا ہو.
اور پھر آگے آتا ہے وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں دیا گیا ہے ہر چیز. آپ دیکھیں کہ یہی آیت وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ یہ وہ جو ملکہ سبا تھی اس کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. سلیمان علیہ السلام بھی کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے ہر چیز سے نوازا ہوا ہے. یہ ذوالقرنین کے لیے بھی آتا ہے کہ اللہ نے مجھے ہر چیز سے نوازا ہوا ہے، جبکہ کمی تو سب میں کچھ نہ کچھ ہوتی ہے. ذکریہ کو تمام زندگی اولاد نہیں ہوئی، لیکن وہ کہتے ہیں میں نے آپ کو پکار کر کبھی میں مایوس ہی نہیں ہوا ہوں، یعنی مجھے سب ملا ہوا ہے. لیکن یہاں پر باقاعدہ آپ دوسری آیتوں میں دیکھیں گے سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت ہی پیسوں سے اور عیش و عشرت سے نوازا ہوا تھا، لیکن وہ اللہ کے بہت ہی فرما بردار تھے، جن کے لیے آپ سنتے ہیں کہ وہ ہر نعمت پر کہتے تھے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، فقط یہ میرے رب کا فضل ہے. تو یہاں پر بھی دیکھیں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ انہیں پرندوں کی بولی بھی آتی تھی اور انہیں اللہ نے کئی چیزوں سے نوازا ہوا تھا، اور یہاں بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں ان ھذا لہو الفضل المبین، بے شک یہ البتہ بہت ہی واضح فضل ہے. یعنی اس سے بڑا کیا فضل ہوگا کہ اللہ نے مجھے علم سے نوازا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا یا میں نے آپ کو یہ بات کی تھی کہ جب بھی آپ کوئی سورت پڑھیں تو وہ آپ کے ٹاپک سے کہیں نہ کہیں لنک کر رہا ہوگا. آپ بار بار آیت نمبر 1 کو دیکھیں. اللہ فرماتے ہیں تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیتیں ہیں قرآن کی جو واضح کتاب ہے. یعنی یہ علم اللہ نے مجھ کو اور آپ کو بھی نوازا ہوا ہے. سلیمان علیہ السلام کو بے شک پرندوں کی بولی اور بہت کچھ سے نوازا ہوا تھا، لیکن مجھ کو اور آپ کو بھی بہت بڑی چیز دے دی گئی اللہ نے. اللہ نے اسے علماؤں تک محدود نہیں رکھا، اللہ نے اسے کامن مین تک پہنچا دیا. یہ اللہ کا اتنا بڑا فضل ہے جو آپ سورہ قدر میں پڑھتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، کہ تم 1000 مہینے عبادت کر کر اللہ کو ڈھونڈو اور اللہ کو راضی کرو، اور کسی معاملے میں تم اتنے واضح تمہارا کوئی بھی ایٹیٹیوڈ نہ بن سکے اور تم کنفیوژن والی لائف میں جیتے رہو کہ حق کیا ہے، اللہ کیا ہے، اللہ چاہتا کیا ہے، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، کس کو ملے گی، شفاعت کیا ہے. یہ اللہ نے آپ پر اور مجھ پر کھول کے رکھ دیا. تو کیا میں اور آپ بھی سلیمان علیہ السلام کی طرح یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ھذا لہو الفضل المبین؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ انہیں علم دیا گیا تھا، تو ہم اسے قرآن پر بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں. آپ نے آیت نمبر 1 کو اپنی نگاہوں میں ضرور رکھنا ہے. انشاءاللہ ہم پھر ڈسکس کریں گے کہ سلیمان علیہ السلام کی کس طرح کی حکومت تھی اور وہ اپنی اس علم کو کتنا پروڈکٹیو بناتے تھے اور کتنا اس سے پازیٹیو فائدہ لیتے تھے. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر.